اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے 8ویں لیسن پر مشتمل ہے۔ آج کے لیسن میں چوتھا رکوع بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیات مبارکہ 27 سے 30 تک کا ناظرہ، الفاظ معانی، اردو اور انگلش دونوں تراجم اور مختصر تفسیر سیکھیں گے۔ محترم ناظرین، ایمان افروز چینل کے اس مقدس دینی اور قرآن فہمی کے سلسلے سے ضرور فائدہ اٹھائیں، خود بھی قرآن مجید سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے قرآن مجید سیکھنا ہم سب پر فرض بھی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سنہری موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کار خیر میں مجھے آپ سب کا تعاون درکار ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے ایمان افروز چینل کی حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آئیے چلتے ہیں، بلا تاخیر اپنی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ آئیے محترم ناظرین، ان آیات مقدسہ میں جو علامات آئی ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ صاد یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ طا کی علامت یہ وقف مطلق کی ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے لیکن مطلب کے لحاظ سے کلام ابھی چل رہا ہوتا ہے۔ قاف یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ جیم کی علامت جہاں آئے یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ اب آئیے ان آیات مبارکہ میں آنے والے الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ ینقضون توڑ دیتے ہیں، بریک، دے بریک۔ بعد میثاقہ اس کو پختہ کرنے کے بعد، آفٹر کنفرمنگ اٹ۔ یقطعون کاٹ دیتے ہیں، سیور اور بریک۔ یوصلو جوڑا جائے، بی جوائنٹ۔ خاسرون گھاٹا پانے والے، لوزرز۔ کیف تکفرون تم کیسے انکار کرتے ہو، ہاؤ ڈو یو ڈینائی۔ فاحیاکم پس اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، سو ہی گیو یو لائف۔ یمیتکم تمہیں موت دے گا، ہی ول کاز یو ٹو ڈائی۔ ترجعون تم لوٹو گے یا لوٹائے جاؤ گے، یو ول بی ریٹرنڈ۔ استوا عالم بالا کا ارادہ فرمایا، انٹینڈڈ دا ہیونس۔ فسواہن پس اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھیک ٹھیک یعنی درست طور پر بنا دیا، سو ہی پرفیکٹڈ دیم۔ انی جاعل بے شک میں بنانے والا ہوں، آئی ایم میکنگ اور پلیسنگ۔ اتجعل اے باری تعالیٰ کیا تو بنائے گا، ول یو میک اور پلیس۔ یسفک الدماء خون بہائے گا، شیڈ بلڈ۔ خلیفہ نائب، وائسجرنٹ۔ محترم ناظرین، اب ان آیات مبارکہ کا اردو ترجمہ سیکھتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ،
وہ کافر لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ باندھنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو یعنی ان رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ یعنی گھاٹا پانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کا کیسے انکار کر سکتے ہو، کیسے انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا فاحیاکم، جب کہ تم مردہ تھے، تم بے جان چیز تھے، پس اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی کی نعمت عطا فرمائی، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر وہ تمہیں موت دے گا، اس کے بعد پھر تمہیں زندگی عطا فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر آخر میں اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے آسمانوں کا ارادہ فرمایا، فسواہن سبع سماوات، تو انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ذات پاک ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کریں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب مقرر فرمانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو انہوں نے عرض کی، باری تعالیٰ کیا تو زمین میں ایسے انسان کو نائب بنائے گا جو وہاں فساد پیدا کرے گا اور خون خرابہ کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، جب کہ ہم تیری حمد اور تعریف کے ساتھ تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں اور تیری پاکی بیان کر رہے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب ان آیات مبارکہ کا انگلش ترجمہ سیکھتے ہیں۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، These disbelievers are those who break the promise of Allah Almighty after having confirmed it. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، and break that relationship which Allah Almighty has ordered to join. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، and they create disorder in the land. It is they who are the losers. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، how can you deny Allah whereas you were lifeless and He gave you life؟ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، then He will cause you to die and will again bring you back to life, and then to Him will you be returned. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، He is the one who created for you all that is in the earth. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، then He turned towards the heavens and perfected them into 7 firmaments. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، and He has full knowledge of everything. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، and when your Lord said to the angels, I am going to place in earth a caliph. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، they submitted, will you place therein one who will cause disorder therein and shed blood? وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، and we are engaged in glorifying you with your praise and sanctifying you. He said, I know what you do not know. آئیے محترم ناظرین، اب آخر میں ان آیات مبارکہ کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں بھی کافروں کی صفات بیان فرمائی جا رہی ہیں کہ وہ پختہ عہد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا اس کو توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اور دیگر اچھے تعلقات، انہیں وہ توڑتے رہتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں۔
قرآن و حدیث میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنا، اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے، اور اس کے خلاف کرنے والوں کو ان کے لیے بہت سخت سزا کی وعید سنائی گئی ہے۔ کافروں کی ان صفات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ یعنی گھاٹا پانے والے ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک انسان کو اس پر کیے گئے انعامات اور احسانات یاد دلا کر فرماتا ہے کہ تم کیسے اپنے محسن، اپنے خالق، اپنے رازق مالک کا انکار کر دیتے ہو جب کہ تم ایک بے جان چیز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی جیسی نعمت سے نوازا اور پھر تمہیں ہماری ہی طرف واپس بھی لوٹ کر آنا ہے۔ کیا تمہیں اس کے باوجود خیال نہیں ہے کہ حق کو اور حقیقت کو پہچان لو؟ اسی ذات پاک، اسی محسن نے تمہارے لیے زمین کی ساری نعمتیں اور سارے خزانے پیدا فرمائے ہیں، اور زمین و آسمان سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اللہ پاک تیسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین اور اس کے اندر سب کچھ پیدا فرمانے کے بعد آسمانوں کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بھی پیدا فرمائے، اور پھر زمین میں اپنا نائب مقرر فرمایا انسان کو۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انسان پر احسان ہے کہ اس کو اس قابل سمجھا کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیفہ بنایا۔ چوتھی اور آخری آیت مبارکہ میں اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہ وقت یاد فرمائیں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ کیا تو زمین میں ایسے انسان کو اپنا نائب بنائے گا جو وہاں خون خرابہ کرے گا، فساد پیدا کرے گا، جب کہ ہم تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے وعدے پر قائم رہنے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، اسلام کا، ایمان کا، اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک کی نعمتوں کی قدر اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔